کوئی صحابی جاہل نہیں. اور یہ جو جماعت پوری کی پوری تیار ہوئی ہے، علم والوں کی جماعت، صحابہ کی جماعت، فضل و کمال والوں کی جماعت، تقوی والوں کی جماعت، تربیت یافتہ لوگوں کی جماعت، اہل نظر کی جماعت 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں تیار ہوئی ہے. 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں بغیر کسی سیلیبس کے، بغیر کسی اسٹرکچر کے، بغیر کسی بلڈنگ کے، بغیر کسی لمبے چوڑے بجٹ کے، بغیر کسی تام جھام کے، آج کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے ایک ایک یونیورسٹی کا، لیکن 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں کوئی یونیورسٹی بھی 1 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ تیار نہیں کر پاتی. کیا شان ہے امام الانبیاء کی کہ 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں بغیر کسی تام جھام کے اور بغیر کسی اسٹرکچر کے، بغیر کسی ایجوکیشنل سیٹ اپ کے، بغیر کسی باضابطہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے، بغیر کسی کوئی 2 پیسہ خرچ کیے ہوئے 1 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ تیار فرماتے ہیں. اور کس شان کے اسٹوڈنٹ ہم سب جانتے ہیں. حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ علی کس لائبریری سے وابستہ تھا؟ علی کے کون کون استاذ رہے ہیں؟ علی نے کن کن کتابوں کا مطالعہ کیا تھا؟ جب ان تمام سوالوں کا جواب علی کی ذات سے ہم پوچھنا چاہیں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ علی کے استاذ بھی نبی ہیں، علی کی کتاب بھی نبی ہیں، علی کی نگاہ بھی نبی ہیں، علی کا ماوا و ملجا جو کچھ ہے اللہ کے رسول کی ذات ہے. یعنی پیغمبر اسلام نے ایسے شاگرد تیار فرمائے کہ کوئی اسٹرکچر بھی نہیں. اور شاگردوں کا معیار علم یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات اعلان عام فرماتے ہیں سالونی عما شئتم، اے لوگو تم مجھ سے جو سوال کرنا چاہو سوال کر سکتے ہو. ہے کوئی جو اتنا بڑا دعویٰ کرتے؟ اگر آج کوئی یہ کہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور دعویٰ کر دے کہ مجھ سے بڑا کوئی علم والا نہیں، یا مجھ سے کوئی کچھ بھی سوال کر سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے علماء کی ایک جماعت کھڑی ہو جائے اور ایسے انسان کا منہ بند ہو جائے، اس کا ناطقہ بند ہو جائے. بڑا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہوتا. شہر خدا کا اعلان عام ہے مجھ سے جو سوال کرنا چاہو کر سکتے ہو. نبی کی صحبت کی برکت سے، نبی کی دی ہوئی تعلیم کی برکت سے انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دوں گا اور تشفی بخش دوں گا. نبی کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہوتی ہے تو قرآن پاک سے تلاش کرتا ہوں. کہاں علم حاصل کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس؟ یہ سب نبی کے شاگرد. یعنی بغیر کسی اسٹرکچر کے پیغمبر اسلام نے وہ علمی ماحول بپا کیا کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اعلان عام فرمایا لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں خریداری کرنے کے لیے وہی آئے جو اپنے وقت کا فقیہ ہو، مفتی ہو. جس کے شاگردوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ کوئی بازار میں نہ آئے. کیا دنیا اندازہ کر سکتی ہے کہ استاذ کا معیار علم کیا رہا ہوگا؟ کوئی ناپ سکتا ہے کہ جس کی نگاہوں سے یہ ٹیم تیار ہوئی ہے وہ شخصیت کتنی عظیم ترین شخصیت ہے؟ کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا معیار علم کیا ہے؟ یہ ذات ہے نبی کی ذات. ایسا علمی ماحول پیدا فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ نبی کے ماحول سے بڑا علمی ماحول دنیا کے نقشے پر نظر نہیں آتا. اور دوستو اسی کی برکت ہے کہ آج دنیا میں نہایت علمی فضا ہے. آج تو ہر کوئی پڑھ لکھ گیا ہے، پڑھائی لکھائی کا ماحول ہے اور ہمہ جہت پڑھائی لکھائی کا ماحول ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ماحول کس وجہ سے ہے؟ اس بات کا، اس سوال کا بڑا گہرا جواب ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دنیا کی ترقی ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دنیا کی ترقی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پڑھائی لکھائی کا ماحول بن گیا ہے، ہر جگہ اسکول قائم ہے، ہر جگہ مدرسے قائم ہیں، ہر کوئی تھوڑا موڑا اپنی ضرورت کے مطابق تو آج کے دور میں پڑھنا لکھنا جانتا ہی ہے، تو یہ ماحول اگر ہم مانتے ہیں کہ مادیت کی بدولت ہے، دنیا کا اپنا کمایا ہوا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی انسان جو آج ہے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی تو یہی انسان تھا، یہی دو آنکھیں تھی، یہی دل و دماغ تھے، یہی ہاتھ پاؤں تھے، یہی انسان تھا، یہی انسانی ضرورتیں تھیں۔ یہ علمی ماحول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد تک 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام کے ٹائم میں کیوں نہ پیدا ہوا؟ آج علم کا عالم یہ ہے کہ ابھی ہم نے سنا ازہری صاحب سے کہ انسان اس بات پر بحث کر رہا ہے کیا اس زمین کے گولے سے بڑا بھی کوئی زمین ٹائپ کا گولا ہمیں کہیں مل سکتا ہے؟ کیا اس زمین کے علاوہ بھی ہم کہیں پر اپنے آبادی بسا سکتے ہیں؟ کیوں نہ سیارگان کو، ستاروں پر کمندیں کیوں نہیں اچھالی جا سکتی؟ ایک ایک چیز پر مسلسل ریسرچ ہو رہی ہے اور انسان کہاں کہاں کی باتیں کر رہا ہے۔ تیاری چل رہی ہے کہ مرنے کے 100 گھنٹے بعد میں بھی انسان کے برین کو زندہ کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ یہ علمی ماحول آج یہ علمی لیول ہے انسانیت کا، اور ادھر 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام تشریف لائے، اور عالم یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آگ بھی ڈھنگ سے تیار نہ کر سکا، بلکہ پتھر کو پتھر سے رگڑ کر کے آگ سلگائی جاتی تھی۔ یعنی انسان اپنی ضرورت کے سامان بھی ڈھنگ سے نہ بنا سکا 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام کے زمانے میں، اور ادھر 1500 سال کا ٹائم پورا ہوا ہے، اور عالم یہ ہے کہ کہاں کہاں کی انسان باتیں کر رہا ہے، اور انسان کی ترقی کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے۔ پھر وہی سوال کہ ایسا ہوا کیوں؟ یہ ترقی انسان کی ترقی ہے یا کچھ اور؟ تو ظاہر سی بات ہے انسان کی ترقی تو نہیں ہو سکتی، ورنہ انسان تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ سچی بات تو یہ اقبال کی زبان میں کہی ہے، تو سبق یہ ملا ہے معراج مصطفیٰ سے ہمیں، عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ یہ انسان کی ترقی نہیں بلکہ محمد عربی کے قدموں کی برکت ہے، اور یہ محمد عربی کی غلامی کی برکت ہے کہ آج انسان علم کی معراج پر قائم ہے، ورنہ یہی انسان تو پہلے بھی تھا۔ ہزاروں ہزار انبیاء کرام کی امت میں یہی انسان تھا، انسان کی یہی ضرورتیں تھی۔ یہ ترقیاں پہلے کیوں نہ ہو لی؟ یہ ترقیاں سب اسی دور میں کیوں ہوئی؟ امت محمد ہی کے عہد میں کیوں ہوئی؟ وجہ یہ ہے، حضور نے اقبال کی زبان میں، حضور نے شب معراج یہ بتایا ہے، اے انسانوں تمہارا کام صرف زمین پر رینگنا نہیں، اگر تم چاہو تو آسمانوں پر بھی کمندیں اچھال سکتے ہو، اگر تم چاہو تو اپنی اس دنیا سے اوپر بھی اٹھ سکتے ہو۔ ماننا پڑے گا، یا تو دنیا ثابت کرے کہ پیغمبر اسلام سے پہلے بھی اسی طرح کا علمی ماحول تھا، یا پھر دنیا مان لے کہ یہ جتنے بھی ترقی ہے، سائنس کی ترقی علم کی بدولت، اور علم کی ترقی محمد عربی کے قدموں کی برکت۔ اگر ہم مسلمان دنیا سے منوانے میں کامیاب ہو جائیں تو کوئی بھی شکشا دیوس پیغمبر اسلام کے نام سے ہٹا کر کے منوایا نہیں جا سکتا، مانا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ شکشا کے لیے جو جاگرتی پیغمبر اسلام نے پیدا فرمائی ہے، اس سے بڑا انقلاب دنیا کے نقشے پر کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ ماننا پڑے گا کہ جو کچھ بھی دنیا میں خیرات بٹ رہی ہے میرے نبی کے نام کا صدقہ ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بات کو عام کریں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے کردار و عمل سے ثابت کریں کہ ہم علم کو فروغ دینے والی شخصیت کے غلام ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو علم کا نبی ہے، اس نبی کے امتی ہیں جو جہالت کا خاتمہ کرنے والا نبی ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس امت کی ابتدا ہی علم کے ساتھ ہوئی۔ اور یہ کام کیسے پوسیبل ہوگا دوستو؟ یہ کام اس طرح سے پوسیبل ہوگا کہ ہم بھلے غربت کی زندگی گزار لیں لیکن علم کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، بھلے جیسے تیسے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں لیکن خود کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو خاص طور پر جاہل نہ رہنے دیں۔ اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی رہیں علمی جوت جگائیں، پڑھنے پڑھانے کی بات کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کے لیے علمی سامان فراہم کریں، اور جہاں کہیں بھی رہیں تحریک چھیڑتے رہیں۔ جس طرح حضرت مولانا ارسلان صاحب نے یہ تحریک چھیڑی ہے کہ یہاں پر ادارہ قائم کیا جائے، لڑکیوں کا ادارہ، اسی طرح سے جس کو جو سجھائی دے، اگر کہیں لگتا ہے کہ اسکول قائم کیا جانا چاہیے اسکول قائم کیجیے، اگر لگتا ہے کہ دارالعلوم قائم کیا جانا چاہیے دارالعلوم قائم کیجیے،
اگر لگتا ہے کہ یہاں لڑکیوں کی تعلیم کی ضرورت ہے تو وہاں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ادارہ قائم کیجیے. اگر کہیں لگتا ہے کہ یہاں کوچنگ کی ضرورت ہے تو وہاں کوچنگ سینٹر قائم کیجیے. اگر لگتا ہے کہ کہیں لائبریری قائم کرنے کی ضرورت ہے تو لائبریری قائم کیجیے. اگر کہیں لگتا ہے کہ یہاں کتابیں چھاپنے کی ضرورت ہے تو کتابیں چھاپیے. لیکن جہاں کہیں بھی رہیں اپنے حصے کا علم کا کام کیجیے تاکہ نبی کی غلامی کا حق ادا ہو سکے. علم کے لیے کچھ حدیں نہیں ہیں. غیر ضروری طور پر کچھ بھی مت کیجیے. اگر پہلے سے کہیں دارالعلوم قائم ہے وہاں غیر ضروری طور پر دارالعلوم قائم مت کیجیے. اور اگر کہیں دارالعلوم کی ضرورت ہے تو وہاں دارالعلوم قائم کرنے سے پیچھے بھی مت ہٹیے. بنیادی طور پر یہ دیکھا جانا چاہیے کہ علمی طور پر امت کی کس علاقے میں کون سی ضرورت ہے. امت کی ضرورت پر لبیک کہنا یہی رسول اللہ کی تربیت کا مزاج رہا ہے. اور اس کا اگزامپل ہے اوقاف کے مسائل. مدینہ منورہ میں جب تک مسجد قباء سے کام چل جاتا تھا مسجد نبوی نہیں بنائی گئی. اور جب مسجد نبوی کی ضرورت پیش ہوئی اور مسجد نبوی بنائی گئی تو اب مسجد نبوی کے سے ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. دوسری مسجد تعمیر نہیں کی گئی. دوسری مسجد اسی وقت تعمیر کی گئی جب دوسری مسجد کی ضرورت محسوس ہوئی. اور اس دوران جب ضرورت محسوس ہوئی کہ مدینے والوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرنا چاہیے تو پیغمبر اسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریک دی اور حضرت عثمان غنی نے بیر روما 20,000 درہم میں خرید کر کے اہل مدینہ کے لیے 2 قسطوں میں وقف کیا. جب ضرورت پیش آئی کہ مسجد نبوی کی جگہ کو کشادہ کیا جائے تو حضرت عثمان غنی نے اس کے لیے زمین دی. جب ضرورت پیش آئی کہ مدینہ والوں کے لیے قبرستان کا انتظام ہو تو حضرت عثمان غنی نے بقیہ غرقد کی زمین خرید کر کے اہل مدینہ کے لیے وقف کی. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ صرف مسجدیں بنانا ہی ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ جس وقت امت کی جو زیادہ ضرورت ہو اس وقت امت کے لیے وہی کام کرنا زیادہ ثواب کا کام بھی ہے اور یہی رسول اللہ کی تربیت بھی ہے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارا ایک سرمایہ دار آدمی جوش میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنانا ہی ثواب کا کام ہے بھلے مسجد کی ضرورت نہ ہو. ہمیں لگتا ہے کہ مسجد میں تسبیح کے گچھے لٹکا دینا ہی ثواب کا کام ہے بھلے مسجد میں تسبیحات کی ضرورت نہ ہو. مسجد میں مصلے رکھ دینا پاروں کی پیٹیاں رکھ دینا ہی ثواب کا کام ہے بھلے ضرورت نہ ہو. ہم اپنی فکر سے نہ طے کریں بلکہ امت کی ضرورت کو پہلے دیکھیں. امت کو جس چیز کی جب ضرورت ہو وہی کام کریں. یہی زیادہ ثواب کا کام ہے کہ رسول اللہ کی تربیت کا حصہ ہے. اور عزیز دوستو آج کے دور میں امت کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تعلیم. اس لیے کہ آج جہالت کی وجہ سے قوم کا زوال ہے. جہالت کی وجہ سے قوم کو رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جہالت کی وجہ سے ہماری قوم سیکنڈ درجے کی شہری بن کر رہ گئی ہے. اور اس بچھڑی ہوئی قوم کو اس نظر انداز کی جانے والی قوم کو اس کی عظمت رفتہ عطا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ علمی طور پر اسے مضبوط کیا جائے. ہما جہت علمی طور پر مضبوط کیا جائے. جہاں جس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے وہاں ویسا ہی انتظام کیا جائے. اور جب تعلیم کی بات ہو تو ایک کانسیپٹ کلیئر رہنا چاہیے کہ تعلیم رسم کا نام نہیں ہے. تعلیم بلڈنگ کا بھی نام نہیں ہے. تعلیم صرف فارمیلٹی کا نام نہیں ہے. تعلیم کوالٹی کا نام ہے. جب تک تعلیم کے اندر کوالٹی پیدا نہ ہو نہ تو ہم تعلیم دینے کا حق ادا کر پائیں گے نہ تعلیم لینے والا تعلیم لینے کا حق ادا کر پائے گا. اور اجتماعی طور پر دونوں ہی امت کے حق میں مفید نہیں ہیں بلکہ امت کے حق تلفی کر رہے ہوں گے. اس کو ایک اگزامپل سے سمجھیں. اگر کسی استاذ نے اپنے طالب علم کو اپنے اسٹوڈنٹ کو قرآن پاک تو پڑھایا لیکن صحیح نہیں پڑھایا تو مفتی صاحبان یہاں پر جلوہ افروز ہیں. جب تک وہ طالب علم غلط قرآن پاک پڑھتا رہے گا اور غلط قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کی نمازیں یا اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نمازیں برباد ہوتی رہیں گی تو جس طرح سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ثواب جاریہ ہوتا ہے استاد صاحب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک شاگرد ہی استاد کے لیے قیامت کے دن وبال جان بننے کے لیے بہت کافی ہے. سستا سودا نہیں ہے. استاذ بننا بہت شرف کی بات ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری کی بات بھی ہے. تعلیم گاہیں ادارے قائم کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن ذمہ داری کی بھی بات ہے.
لہذا جب بھی تعلیم کی بات کریں تو کوالٹی کی بات کریں، اس کا حق ادا ہو، تاکہ امتی ہونے کا بھی حق ادا ہو، تعلیم دینے کا بھی حق ادا ہو، اور تعلیم لینے والے کے لیے تعلیم لینے کا بھی حق ادا ہو۔ آپ کا علاقہ، سیمانچل کا علاقہ، اس معنی کر کے بہت خوش قسمت ہے کہ ہاں ہماری ملت کے بڑے پائے کے علماء کرام گزرے ہیں اور موجود ہیں۔ ہماری پہلی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ ان لوگوں کی قدر کریں، بہت قیمتی لوگ، ان کی قدر کریں۔ اور دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے، آپ کے یہاں چونکہ مذہبی تعلیم کا رجحان ہے، ہمارے ملک کے بہت سارے خطے ایسے ہیں، دور تک چلے جائیے کوئی مدرسہ نظر نہیں آتا، کوئی اسلامی ماحول نظر نہیں آتا، ہیں مسلمان، خاندانی مسلمان، لیکن ان بیچاروں کو حلال و حرام کی کیا کفر و ایمان تک کی تمیز نہیں ہوتی۔ آپ کا علاقہ اس معنی میں خوش قسمت ہے کہ یہاں جگہ جگہ ادارے ہیں، لیکن اب آپ کی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان اداروں میں کوالٹی پیدا کریں، ان اداروں میں ضرورت کے مطابق ہی بچے رکھیں، لیکن جتنے بھی بچے رکھیں، جتنے بھی بچیاں رکھیں، جو بھی تعلیم دیں اتنی مضبوط دیں کہ آنے والی نسلوں کو سنوارنے کے لیے وہ بچے اور ہمارے اسٹوڈنٹ کافی ہوں۔ یعنی کوانٹٹی بھلے کم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ کوالٹی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہمارا پروردہ رہے، ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ ثابت ہو اور امت مسلمہ کے حق میں بھی فائدہ مند ہو۔ اس لیے عزیز دوستو، اس طور پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے دور میں تعلیم کا ایک اور مطلب بھی ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہو گیا ہے کہ بطور مسلم ہمارا کام دینی تعلیم کے بغیر قطعاً نہیں چلنا، وہ ہماری روح ہے، لیکن اس روح کی جان ہے ماڈرن ایجوکیشن بھی۔ جس طرح سے روح کے بغیر کام نہیں چلتا، جسم کے بغیر بھی کام نہیں چلتا، اس لیے اسکولنگ کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو ضرور دیں، دلوائیں، اور اپنے علاقے کی اسکولوں کو اچھے اسکول میں بدلیں، اپنے علاقے کے مدرسوں کو اچھے مدرسوں میں بدلیں۔ اور جو لوگ بھی تعلیم کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اسکول کی شکل میں کر رہے ہوں، مدرسے کی شکل میں کر رہے ہوں، کوچنگ کی شکل میں کر رہے ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا شکر ادا کریں، اور کبھی بھی اپنے دل و دماغ میں یہ بات نہ لائیں کہ یہ کھانے کمانے کے ذریعے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی اسکول چلا رہا ہے، اس اسکول کی فیس لے رہا ہے، بھلے اس نے ٹھیٹ بزنس پرپس سے اسکول کھول رکھا ہو، اسکول عام طور پر بزنس پرپس سے ہی کھلتے ہیں، تب بھی اس کا شکر ادا کیجئے کہ بھائی تمہارا شکریہ کہ تم نے بزنس بھی اختیار کیا تو وہ کیا جو ہمارے بچوں کو انسان بنانے والا۔ تم چاہتے تو کوئی دکان کھول لیتے، تم چاہتے تو کوئی مارکیٹ سجا لیتے، اپنا دو پیسہ کما لیتے، اور تمہیں کوئی بہت زیادہ پریشانی بھی نہ ہوتی، لیکن تمہارا شکریہ کہ تم نے پیسہ کمانے کے لیے بھی وہ راستہ اپنایا ہے جس سے ہمارے بچوں کی شخصیت سنور رہی ہے۔ اچھا مشورہ دیں، خیر خواہی کریں، اپنے لوگوں کا سپورٹ کریں، لوگوں کو آگے بڑھائیں، اور چیزوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں، اور دردمندی کے ناطے چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ یہ آج کے دور کی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تعلیم کے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے ضروری محسوس ہوئیں، تو میں نے ان حالات کے پیش نظر آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں، آپ نے ان باتوں کو ڈھنگ سے سنا سمجھا ہوگا، اور جو بھی لوگ بعد میں بھی سنیں گے سمجھیں گے، ان سے بھی گزارش ہے کہ ہم اس وقت نہایت نازک حالات سے گزر رہے ہیں، بہت نازک حالات، اور یہ نازک حالات ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف سیاست کی بدولت ہے، اس میں کئی بار ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، ہمارا علم، کچا علم ذمہ دار ہے، ہماری بے عملیاں بلکہ بدعملیاں ذمہ دار ہیں، ہماری غیر ذمہ داریاں ذمہ دار ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے حالات کے طریقہ شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ان نازک حالات میں بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا نہ دیا اور صرف رسموں میں الجھ کے رہ گئے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی بڑی مشکل ہوگی۔ اس لیے آپ سے بہت احترام کے ساتھ اور درد کے ساتھ گزارش ہے کہ جس سے جو ہو سکے اس پرفتن عہد میں امت کی بھلائی کے لیے جتنا کر سکتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور محض اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ دنیا آپ کی پیٹھ تھپ تھپائے یا نہ تھپ تھپائے، اللہ کی بارگاہ سے انشاءاللہ محروم نہیں ہوں گے، اور اصل اجر دینے والا وہی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے، ابھی حضرت مفتی نظر الباری صاحب قبلہ فرما رہے تھے
افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے علماء جا رہے ہیں ان کی جگہ خالی ہی رہ جا رہی ہیں، ان کی جگہوں کو پر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا درد دل ہے ان کا، اور یہ سچ ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ کون کب چلا جائے، کس کا کب بلاوا آ جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی اچانک موتیں ایک روایت سی بن گئی ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے کچھ ایسا سامان لے کے مریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، اللہ کی بارگاہ میں چہرہ دکھا سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو ادارہ حضرت مولانا تسکین ارسلان صاحب نے قائم کیا ہے، جس کے لیے مزید جد و جہد کر رہے ہیں، اس ادارے کو اللہ خوب ترقی عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ خلق خدا کے دل، ہمارے جو جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے تعلیمی ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، یا اچھے لوگ ہیں، اچھا مزاج جہاں کہیں بھی پایا جاتا ہے، اللہ کرے کہ ان سب کی حوصلہ افزائی ہو۔ دوران گفتگو بلکہ شروع محفل سے اب تک کسی سے کوئی بھی بات خلاف شرع ہو گئی ہو تو ہم تمام حاضرین اپنے رب کی بارگاہ میں تمام لوگوں کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ نستغفر اللہ تعالی و نتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔